ذالک اسی طرح بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ بے کے ساتھ انا بے شک اللہ یولجو، اصل میں اولجا یولجو علاجن، یہ بھی باب افعال میں سے ہے. اولجا یولجو داخل کرنا. اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں اللیل لیل کو، رات کو داخل فرما دیتے ہیں فی النہاری دن میں. اللہ رات کو دن میں داخل فرما دیتے ہیں. وہ یولجو اور داخل فرما دیتے ہیں النہارا دن کو فی اللیلی رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وہ اور انا بے شک اللہ ہیں سمیع اللہ سننے والے ہیں، بصیر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. سمیع بھی اور بصیر بھی دونوں کلمات فعیل کے وزن پہ آگے. ازل سے سننے والے ہیں، ابد کے وہ دیکھنے والے ہیں، اور یہ صفات اللہ کی ذاتی ہیں. ذالک بِأَنَّ اللَّهَ وہ اس لیے بے کے ساتھ انا بے شک اللہ ہے، هو الحق اللہ ہی حق ہے. وہ انا اور بے شک ما یدعون ما جو یدعون یہ فعل مضارع کی علامت، وہ ان جمع کی علامت، دعا یدعو وہ پکارتا ہے، یہ پکارے گا، من دونہ من سے دونہ اس کے سوا، جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا. هو الباطل وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ زور ہے. وَأَنَّ اللَّهَ وہ ہے وہ اور انا بے شک ہے اللہ هو العلی وہ بلند مرتبہ ہے، عالی ہے، الکبیر اور بہت بڑا ہے. یہ بھی فعیل ان کے وزن پر آ گیا. وہ بالا دست بھی ہے اور بزرگ بھی ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع بصیر ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے حق، اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست ہے اور بزرگ ہے. آیت نمبر 63. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا لم نہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کلمے کے شروع میں اضافی طور پر الف آ رہے تو 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں. متکلم کی علامت ہے، مضارع کی علامت ہے، اور کبھی یہ استفہام کی علامت ہوتا ہے کیا کے معنوں میں، اور کبھی کبھی یہ امر کے لیے آ جاتا ہے، حکم دینے کے لیے آ جاتا ہے. یہی حالتیں ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ جو لم ہے یہ فعل تو نہیں ہے، تو مضارع والی بات بھی ختم ہو گئی، امر بھی نہیں ہے. لگا ہے یہ سوال کے لیے پیدا کیا. لم نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، اور ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں. یہی ہم نے پڑھا تھا. علم کیا نہیں، ترا را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. لم کی وجہ سے آخری حرف کے اوپر جزم آنی تھی، اور اگر وہ حرف واول ہو، الف واو یا میں سے کوئی ہو تو اس نے حذف ہونا تھا. تو یہاں پہ جو یا تھی وہ حذف ہو گئی، اس لیے نہیں لکھی گئی. الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، انا بے شک اللہ انزلہ اوپر سے نیچے نازل کیا، انزلہ نازل کیا، من السماء من سے السماء
ہر بلندی کو سما کہتے ہیں، لیکن السما وہ خاص بلندی جس کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ من السماء ماء، ماء پانی کو کہتے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ فتصبح، اصبح یصبح، تصبح کسی چیز کا ہو جانا، جس طرح رات کے اندھیرے میں یہ بڑی عمارتیں، بڑے بڑے درخت نظر نہیں آتے، جس طرح نہیں ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں، نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لمحے کو ہم صبح کہتے ہیں۔ اصبح کا مطلب یہ ہوا، یصبح وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تصبح تم ہوتے ہو یا ہو جاؤ گے، فتصبح پھر ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی۔ یہ تا جو لگی ہے اس لیے کہ آگے کلمہ جو آ رہا ہے وہ عرض کا ہے، عرض مؤنث ہے، تا مخاطب کی بھی علامت ہو سکتا ہے، تا مخاطب کی ہے تو مضارع کی علامت ہے، تا مؤنث کی علامت ہو سکتا ہے، یا اردو کے سٹائل کی کہیں جمع آ جائے تو اس کی علامت ہوتا ہے۔ فتصبحوا پس تم سب، فتصبحوا تو ہو جائے گی، الارض یہ زمین، مخدرہ، مخدرہ کہتے ہیں، اخضر کہتے ہیں سبز رنگ کو، گنبد خضرا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے۔ میم تو والی کے لیے آ جاتا ہے، سبز ہو جانے والی، تو زمین ہو جاتی ہے سبز ہو جانے والی، یعنی زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، ان بے شک اللہ، اللہ لطیف باریک بین ہیں، لطیف ہیں، خبیر ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، اور یہ خبر بھی فعیل ان کے وزن پہ آ گیا، ازل سے ابد، ابد کے رکھنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ لہو ما فی السماوات، آیت نمبر 64، لہو لام کے لیے اور ہو اس کے لیے ہے، ما جو، فی میں، ما کے معنی ایک جو ہے، کبھی ما نافیہ آ جاتا ہے تو اس کے معنی نہیں ہو جائیں گے، کبھی ما سوالیہ آ جاتا ہے تو اس کے معنی کتنا ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، اور کبھی ما تعجبی آتا ہے تو اس کے معنی کتنا ہو جاتے ہیں۔ ما اجملا کا، اے رسول پاک آپ کتنے خوبصورت ہیں، حیرانیوں کے ساتھ کیا نہ ہو کتنا، تو کلمہ ما استعمال ہوتا ہے۔ تو ان چار معنی کے اندر یہ کلمہ ما استعمال ہوتا ہے، جو ٹھیک معنی ہوں گے اسی سے اردو کا جملہ بنے گا، دوسرے معنی لگائیں گے تو اردو اسے قبول ہی نہیں کرے گا، تو پڑتال ہو جائے گی کہ میں نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے یا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ دوبارہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی، ما جو ہے، فی میں، السماوات سما کی جمع ہے سماوات، واو، اور ما فی الارض، اور ما جو فی میں، فی کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ارض کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وَإِنَّ اور بے شک، اللہ اللہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، لہوا یہاں پہ لام یقیناً کے معنوں میں آ گیا، ہوا وہ ہستی، وہ ہستی ہے، یقیناً وہ ہستی، الغنی وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے،
وہ کسی کی محتاج نہیں، الحمید وہ تعریف کی ہوئی ہے، اور اس کی تعریف ازل ازل سے ہے اور ابد ابد رہنی ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، اور یہ اس کی صفت بھی ذاتی ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ آیت نمبر 65 بلکہ 64 کا ترجمہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے۔ الم تری ان اللہ، پھر اسی طرح سوال اللہ کرتے ہیں، الم تری، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سخر، اردو میں کہتے ہیں مسخر کر دینا، تسخیر کر دینا، قابو میں دے دینا، ہماری اپنی زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ الم تری ان اللہ سخر لکم، لام کے معنی تو ہو گئے کے لیے، کم تم سب کے لیے، ما فی الارض، ما جو ہے، فی میں، الارض اس زمین میں، جس پر ہم رہتے ہیں، اس زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے۔ والفلک تجری، فلک کہتے ہیں، اصل میں تو کہتے ہیں بیضوی چیز کو، تو کشتی چونکہ بیضوی ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے بھی یہ کلمہ فلک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کشتی تجری جاری ہے، فی میں، البحر سمندر میں، اس گہرے سمندر کے اندر ایک کشتی ہے جو چل رہی ہے، بِأَمْرِهِ، بے کے ساتھ، امر حکم اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، بے کے ساتھ اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، باہر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جاری بھی استعمال ہوتا ہے۔ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، اس کے حکم سے سمندروں میں کشتی چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ، ورنہ جو چیز پانی میں جاتی ہے وہ تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ نہیں ڈوبتی۔ وَيُمْسِكُ، واو کے معنی اور، یہ فعل مضارع کی علامت، امسکا یمسکو کہتے ہیں مسک کرنا، پکڑنا، وَيُمْسِكُ وہ پکڑتا ہے، السماء آسمان کو، وہ پکڑ کے رکھتا ہے آسمان کو، ان تقع کہیں گر نہ جائے، وقع یقع، وقع وہ واقعہ ہوا، گرا، تقع وہ گرتا ہے یا گرے گا، کس پر، علی الارض زمین پر۔ سما چونکہ مؤنث ہے عربی زبان میں اس لیے تا آ گیا، علی الارض زمین پر، الا باذنہ سوائے اس کے اذن کے، ان تقع علی الارض الا باذنہ، کہ وہ گر جائے زمین پر سوائے اس کے اذن کے، یعنی وہ نہیں گرتا چونکہ اس کا اذن نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے۔ اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا، اور وہ حکم، اس کے حکم سے سمندر پہ چلتی ہے، اور وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا، اس کا حکم ہوگا تو گرے گا۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، بالناسی، بے کے ساتھ، الناس سارے لوگوں کے، بالناسی لوگوں کے ساتھ ہے، لرؤوف، اللہ لوگوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق ہے، رحیم، اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ آیت نمبر 66، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وَهُوَ، اور وہ ہستی ہے، وہی ہے، الذی وہ ہستی ہے، احیاکم
حیات کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، حی استعمال ہوتا ہے۔ احیا، اس نے زندہ کیا، احیاکم، تم سب کو، اس نے تم سب کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، ماتا یمیتو، مرنا کے لیے کلمہ موت تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ماتا، اس نے مارا، یمیتو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یمیتکم تم سب کو، والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں زندگی دے گا۔ یحیی زندہ کرتا ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، کم تم سب کو، ان الانسان لکفور، کتنا احسان ہے اس کا کہ اس نے پہلے ہم مردہ تھے تو زندگی دی، زندگی دے کے پھر مارا اور مار کے پھر ہمیشہ کی زندگی دے دی، اتنا احسان ہے اس کا۔ لیکن انسان اس کا شکر گزار ہونے کے بجائے لکفور کا لفظ استعمال ہوا ہے، لام یقیناً کے لیے، اور کفور کا کلمہ کفور، فعول، اور جتنے کلمات بھی فعول کے وزن پہ آ جاتے ہیں اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، وہ مبالغے کی حد تک ناشکر ہے، اور یقیناً وہ ناشکر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور آیت نمبر 67، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، لِكُلِّ أُمَّةٍ، لام کے لیے، کل اردو میں بھی استعمال اسی طرح کرتے ہیں، تمام، امتن اردو میں ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ گول تے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، امت، ہر امت کے لیے، لام کے لیے، کل ساری کی ساری امتوں کے لیے، یعنی ہر امت کے لیے، جعلنا، جعلہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جعل سازی جس طرح ہم کہتے ہیں، جعلتو میں نے بنایا، جعلتا تو نے بنایا، جعلتی تو ایک مؤنث نے بنایا، جعلت اس ایک مؤنث نے بنایا، اور جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے بنایا منسکا، منسک عبادت کرنے کا طریقہ، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے، بنا دیا ہے عبادت کرنے کا طریقہ۔ ہم ناسکوہ، ہم وہ سب، ناسکوہ وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک، فا پس لا نہیں، یہ تو مضارع کی علامت آ گئی، اور نون جو آخر پہ کاف مخاطب کی علامت ہے، اس سے پہلے نون جس کے اوپر شد ہے، یہ تو نون ثقیلہ، یہ تو لازمی کے لیے آتا ہے، اصل میں ہے ینازع، نازع، ینازع، نزاعا، یہ باب مفاعلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جگڑنا، جس کے اندر ایک آدمی کام نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہوتے۔ ینازعنک، ایک دوسرے کا جھگڑا، کھینچا تانی کرنا، تو یہاں نون یقیناً کے لیے کا آپ کے ساتھ۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا ینازعنک فی الامر، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے نہ جھگڑیں، الامر، یہ جو بار بار کہتے ہیں کب قیامت آئے گی، انہیں کہو کہ اس معاملے میں نہ جھگڑو، تم میرے ساتھ ہرگز نہ جھگڑو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، واو اور ادعو فعل امر ہے، تو اللہ کو تو امر نہیں کیا جاتا، اللہ سے تو دعا کی جاتی ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب سے مانگو، انکا، انا بے شک کاف آپ ہیں آپ،
لعلا یقیناً علا پر ہدا ہدایت پر ہے، یقیناً آپ ہدایت پہ ہیں، اور ہدایت بھی کون سی؟ مستقیم سیدھے راستے پر ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں آپ سے نہ جھگڑیں، آپ اپنے رب کی طرف سے دعوت دو، ادو پکارو، بلاؤ انہیں، دعوت دو، الی ربک اپنے رب کی طرف، انک لعلی ہدی آپ تو یقیناً ہدایت پر ہیں، اور ہدایت کون سی؟ سیدھے راستے والے، آپ سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ آیت نمبر 67، وہ اور ان اگر، جادلوک اصل میں جادالہ کہتے ہیں لڑنے جھگڑنے کو، اگر وہ سارے لڑے جھگڑے کا آپ سے فقل پس کل کہہ دیجیے، فعل امر آ گیا، اللہ تعالیٰ عالم، افعالوں کا وزن آ گیا، سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ عالمہ یعلم، علم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، قول بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اللہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عالم سب سے زیادہ جانتے ہیں، بما تعملون بے کے متعلق، ما جو، با کے تو کئی معنی ہم نے پڑھے تھے، با کے ایک معنی کے متعلق بھی ہے، ما جو، اس کے متعلق جو، تعملون تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت، وَنُون تو جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ عمل رہ گیا۔ عاملہ یعملو، عاملہ اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، اور تعملو تم عمل کرتے ہو یا کرو گے، اور تعملون تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے۔ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو پھر اے نبی محترم ان لڑنے والوں سے کہہ دو کہ اللہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس محمد وہ اس معاملے میں تم سے نہ جھگڑیں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ جانتے۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ جل شانہ یحکم، اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ حکم تو اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، یحکم وہ فیصلہ فرما دیں گے، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ روز قیامت، یوم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں دن کے لیے، اور قیامہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں جسے ہم اردو میں قیامت کہتے ہیں۔ یہ گولتے کے ساتھ لکھا ہے، ہم کھلیتے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یوم القیامہ روز قیامت، فیما کنتم فیہ تختلفون، فیما فی یعنی میں، ما جو اس میں جو کہ کنتم تم سب ہو، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب وہی جو اردو میں تم کہتے ہیں، کن تم سب ہو، فیہ اس میں، تختلفون تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت آ گیا، واو جمع کی علامت آ گیا، اختلفا یختلف تو ہم اختلاف کرنا اردو میں بھی پڑھتے ہیں، تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دیں گے جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 70، الم تعلم ان اللہ یعلم، الم تعلم، لم تو نفی کے لیے آ گیا، سوال کے لیے شروع میں ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں کیا نہیں جانتے؟ تعلم تم، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا نہیں تم جانتے؟ تے مخاطب اور مضارع کی علامت ہے۔ ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ یعلم اللہ جانتے ہیں،
ما جو کچھ ہے، فی میں، السماء آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ بے شک ان سب کو جانتا ہے. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، ان بے شک، ذالک وہ ہے، فی میں، ذالک اس میں اشارہ ہے، فی میں کتاب، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ سب ایک کتاب میں درج ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، ان بے شک، ذالک وہ ہے، علی اللہ اللہ پر، یعنی اللہ پر، یعنی اللہ کے لیے ہے، یسیر آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. اور آیت نمبر 71، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، واو کے معنی اور، عبدہ یعبدو، عبدہ اس نے عبادت کی. عبد بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اور واو نون تو جمع کی علامت. وَيَعْبُدُونَ وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، من دون اللہ، من سے، دون سوائے، اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں، ما لم، ما جو، لم نہیں، جو نہیں، ینزل، نزل ینزل تنزیلا، جو نہیں نازل کیا. یہ نزل ینزل تنزیلا کہتے ہیں، تدریج کے ساتھ تفعیل کے وزن پہ آ گیا ہے، یعنی تدریج کے ساتھ نازل نہیں فرمایا، بھی اس کے متعلق، سلطانن، سلطان کہتے ہیں کوئی دلیل، سلطان کہتے ہیں کوئی سند، کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ نے، اور پورے اس عرصے میں کہیں بھی تدریج کے ساتھ اس کو نہیں بیان کیا اللہ نے. وما لیسا، وہ اور ما جو لیسا لہم، لیسا، لیسا بھی نفی کے لیے آتا ہے، نہیں ہے، لہم لام کے لیے، ہم ان سب کے لیے، بھی اس کے متعلق، بے کے متعلق، ہی اس کے متعلق، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کس کی کرنی ہے، نہیں ہے کوئی علم، بھی علم، کوئی بھی علم. یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، کوئی دلیل نازل کی ہے، اور نہ ہی خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. اللہ کو خود نہیں پتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو کہ جس کی عبادت کی جائے. وَلَيْسَ لَهُمْ، اس سے مراد، لیسا لہم سے مراد ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، وہ اور ماں نہیں ہے، للظالمین، دو لام آگے، دو لام آ جائیں تو اس کا ترجمہ تو کے لیے ہی کرتے ہیں. اور ظالم کی جمع ہے ظالمین، واو وانون یانون، اور ظالم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے. وما للظالمین، اور ان ظالموں کے لیے نہیں ہے، من نصیر، من سے نصیر کوئی بھی مدد کرنے والا کسی بھی زمانے میں. نصیر، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے اب کوئی مددگار نہیں ہے. اور آیت نمبر 72 سورہ الحج، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، وہ اور اذا جب، اور جب، تتلا، تلا یتلو، تلا یتلو کہتے ہیں پڑھنے کو،
اور تلا کے بعد علا آ جائے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہیں سے پڑھ کر سنانا، تتلا علا. اور یہ بھی کلمہ مجہول ہو گیا. تتلا جو کوئی دوسرا تلاوت کرتا ہے، تتلا علیہم ان پر تلاوت کی، جو اذا تتلا علیہم جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی کوئی پڑھ کر سناتا ہے. آیاتنا آیت کی جمع ہے آیات، نہ ہماری. جب کوئی انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور آیات بھی کون سی؟ بینات. بین واضح واضح، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بینہ کی جمع ہے بینات، روشن واضح واضح آیات. جب کوئی انہیں پڑھ کر سناتا ہے، تعارف عارفہ یعرفو، عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، عارفہ اس نے جانا، یعرفو وہ جانتا ہے یا جانے گا، اور تعارفو تم جانتے ہو یا جانو گے. تعارفو تم جانتے ہو، فی وجوہ فی میں وجوہ، وجہ کی جمع ہے وجوہ. الذین کافروا، الذین جو سب اشخاص کافر جنہوں نے کفر کیا، منکرا ان کی ناگواری کو. یعنی جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جاتا ہے انہیں ہماری باتیں کتنی ناگوار لگ رہی ہیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کو دیکھو تو ان سے تمہیں ناگواری ظاہر ہوگی. یکادون، کادا یکادو کہتے ہیں ان قریب کوئی کام ہونا، ایسا لگتا ہے. یکادون یستون، سین تا اور واو سے یہ کلمہ نکلے گا. ستا یستو ستون، ستا یستو ستون کہتے ہیں کسی پر حملہ کر کے مغلوب کرنا. جب ان کو آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہرے پہ ناگواری ہوتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یستون کہ جس طرح حملہ کر کے وہ مغلوب کرنا چاہتے ہیں. بالذین بے پر، الذین ان لوگوں پر، یتلون علیہم جو تلاوت کرتے ہیں ان پر، جو تلاوت کرتے ہیں یعنی انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، آیاتنا ہماری آیات کو. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی ہیں، ان کو مغلوب کرنے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے. یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. قل کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، افانبئکم بشر، کیا، فا پس، انبئ نبا کہتے ہیں اصل میں اہم اطلاع کو. یونبئ وہ اطلاع دیتا ہے یا دے گا، تنبئ تم اطلاع دیتے ہو یا دو گے، انبئ میں اطلاع دیتا ہوں. انبئ فانبئ پس کیا میں اطلاع دوں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر بے کے متعلق، شر کے، برائی کی، من ذالک اس سے بھی زیادہ جو شر ہے اس کی میں تمہیں اطلاع دوں، النار وہ آگ ہے. وعدہا وعدہ کیا ہے، ہاں اس کا، یعنی اس آگ کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے. وبئس المصیر، بئس واو کے معنی اور، بیسا کہتے ہیں بہت ہی برا، اور نعمہ کہتے ہیں بہت ہی اچھا. یہ دو کلمات متضاد آتے ہیں اور بار بار آنے والے کلمات میں سے ہے. سارا یہ سیرو تو کہتے ہیں نا چل کر کہیں جانا، لیکن مصیر کہتے ہیں یہ وہ ٹھکانہ
یعنی اس میں ظرف ہے جہاں پہ چل کے جا کے پہنچنا ہے، وہ ٹھکانہ جس نے بننا ہے وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے جس کو آگ کہتے ہیں، یعنی مراد جہنم۔ ان سے کہو کل افانبئکم بشر، ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بھی بدتر چیز کیا ہے، اس سے بھی شر چیز کیا ہے؟ آگ، وہ آگ ہے۔ اچھا آگ جو ہے ہم کہتے تو اس سے وہ معنی نہیں نکلتے، یہاں النار کیا کہ اس کے معنی پیدا کیے گئے، وہ جہنم کی آگ، وہ خاص آگ جو اوپر والی آگ ہے۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 73، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب صلاح عام دیتے ہیں تو اللہ پھر یہ انداز اختیار کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ضرب مثل تو ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ضرب بیان کی گئی، کسی دوسرے نے بیان کی، کیونکہ یہ مجہول ہو گیا، معروف نہ رہا، ذات کے اوپر پیش ہے، اور راہ جو دوسرا کلمہ اس کے نیچے زیر آ گئے، ضرب بیان کی گئی، مثلا مثال، فاستمعوا لہ، پس استمع سن، استمع یستمع، لہو اس کے لیے، اس کو سنو۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے اب سنو۔ یہ جب الف سین تے لگ گیا ہے تو اس کا مطلب کوشش کر کے، جستجو کر کے، تگ و دو کر کے اب اس کو غور سے سن لو، یہ سمجھ لو۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ تمام اشخاص، تدعون من دون اللہ وہ تمام ہستیاں، وہ تمام اشخاص، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، اور تدعو تم پکارتے ہو یا پکارو گے، اور تدعون تم سب پکارتے ہو یا پکارو گے، من دون اللہ، من سے دون سوائے اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا، لن ہرگز نہیں، نفی کے لیے آ گیا ہے، یخلق خلقہ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، واو الف جمع کی علامت، لن یخلقوا وہ سارے ہستیاں مل بھی جائیں، واو الف جمع کی علامت آ گئی، تو نہیں تخلیق کر سکتی، نہیں بنا سکتی، ذبابا، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، ایک مکھی نہیں بنا سکتی، وہ او لو اگر اجتمعوا، اجتماع اگر وہ سارے کٹھے بھی مل جائیں، واو الف جمع کی علامت، کٹھے بھی مل جائیں، لہو اس کے لیے، یعنی ایک مکھی بنانے کے لیے کٹھے بھی ہو جائیں تو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اس سے بھی زیادہ بلیغ مثال اس سے آگے دی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک تخلیق کرنا مشکل کام ہے، لیکن اگلے جو بات کہی جا رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمْ، وہ اور ان اگر، یسلب یہ تو فعل مضارع کی علامت ہم آ گیا ان سب کے لیے، سلبا یسلبو سلبن، سلب کر لینا کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، حقوق سلب کر لیے گئے، چھین لیے گئے، تو زبردستی کوئی چیز چھین لینا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ اگر وہ مکھی چھین لے، الذباب، الذباب وہ مکھی، ذباب مکھی کو کہتے ہیں، شیء ذرا برابر بھی کوئی چیز، ذرا برابر بھی کوئی چیز ان سے زبردستی چھین لے،
یہ مکھی آتی ہے کسی کے کھانے پر بیٹھتی ہے تو اپنی ٹانگوں کے ساتھ لگا کر جو لے جاتی ہے اس کھانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اگر کچھ چھین لے لا یستنقذوہ، لا نہیں، یستنقذو، انقذا ینقذو انقاذن، کہتے ہیں کسی کو بچا لینا، نجات دلا دینا، چھڑا لینا. استنقذا یستنقذو استنقاذن، چھڑانا، اہتمام کر کے. باقاعدہ اگر وہ اہتمام بھی کر لیں تو وہ جو ذرہ اٹھا کر لے گئی ہے مکھی، اس سے وہ منہ، اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے جو اس نے سلب کر لیا. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ اکبر. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، اس کو نجات بھی نہیں دلا سکتے. ضعوفہ بہت ہی کمزور ہے، ضعیف ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں ضعیف ہے. الطالب مدد مانگنے والا، مدد مانگنے والے بھی کمزور ہیں، والمطلوب جو مدد جن سے مانگی جا رہی وہ بھی کمزور ہے. مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں، مدد مانگنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے، جن سے مطلوب کیا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے. تمہارے ان بتوں کی حیثیت اس مکھی سے بھی کم ہو گئی کہ مکھی سے بھی کچھ نہیں چھڑا سکتے. کتنے کمزور ہیں تمہارے جن کو تم خدا بنا بیٹھے. کتنی بلیغ مثال ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدروا، ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، یہاں ماں نافیہ ہے. نہیں قدرو، نہیں انہوں نے قدر کی، والف جمع کی علامت. قدر کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے. ما قدرو، انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ کی حق کا قدر ہی، جس طرح ان کی قدر کا حق تھا. یعنی کہاں اللہ اور کن سے ملا دیتے ہو. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی. ان اللہ لقوی عزیز، انا بے شک اللہ ہیں، لقوی یقیناً بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، عزیز ہیں اور مضبوط ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. ما قدر اللہ، جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. اللہ یستفی، استفا کہتے ہیں چن لینے کو. اللہ نے، یستفی اللہ چن لیتے ہیں یا چن لیں گے، من الملائکتی، من سے ملائکہ، ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو. رسولن، رسول، اللہ چنتے ہیں فرشتوں میں سے اپنے رسول، اپنے پیغمبر، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اور انسانوں میں سے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے، اپنے حکموں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر رسا منتخب کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، انا بے شک اللہ ہیں، سمیع ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں، اور یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے. سننے والے ہیں اور یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے، اور اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اور بصیر بصارت سے ہماری زبان کا کلمہ ہے. بصیر
یہ بھی فعیلون کے وزن پر آ گیا، ازل سے ابد کے دیکھنے والے ہیں، اور یہ صفت بھی اللہ کی ذاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی اللہ نبی اور رسول فرشتوں میں سے بھی بناتے ہیں اور انسانوں میں سے بناتے ہیں، تاکہ اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ وہ سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں۔ یعلم، اور وہ جانتے ہیں، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، یہ جانے گا، ما جو ہے بین ایدیہم، بین ایدیہم، بین درمیان میں، اردو کا کلمہ ہے، ید کی جمع ایدی، ہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ایک ہاتھ یہ ہے ایک ہاتھ یہ ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ جو کچھ میرے سامنے ہے۔ تو سامنے کہنے کی بجائے عرب دونوں ہاتھوں کے درمیان کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، مراد وہ سامنے ہی لیتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، وَإِلَى اللَّهِ، الہ کی طرف، اللہ کی طرف ہیں، ترجع، ترجع واپس پلٹتے ہیں، الامور امر کی جمع، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو واپس پلٹتے ہیں۔ اللہ جو سمیع و بصیر ہیں، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتے ہیں، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے، پیچھے ہے مراد، جو کچھ ان سے اوجل ہے، ان سے تو اوجل کچھ نہیں ہوتا، اس سے بھی وہ واقف ہیں، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، واپس پلٹ کے انہیں کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز ان کے علم کے بغیر رہ نہیں سکتی، جو اتنی بڑی قوت ہو اس سے بغاوت کیسے؟ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم نے اس بات کو مان لیا ہے نا تو پھر یہ خطاب تمہارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ارکعوا، رکوع کرو، واو الف جمع کی علامت، رکع اس نے رکوع کیا، یرکعو وہ رکوع کرتا ہے یا کرے گا، رکوعاً، اور الف شروع میں لگ گیا امر کے لیے، رکوع کرو، واسجدو واو الف تو آخر پہ جمع کی علامت ہے، الف شروع میں امر کے لیے لگ گیا، اسجد سجدہ کر، اسجدو سجدہ کرو، وعبدو اور کہنا مانو، پوجا و پرستش کرو، نام کی مالا جپو، جو انہوں نے مناسک عبادت طے کر دی ہیں ان کے اوپر کام کرو، ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، اور افعلوا، فعلا اس نے کام کیا، افعل کام کر، اور یہ تو امر ہو گیا، واو الف جمع کی علامت لگ گئی، اور الف امر کی وجہ سے لام کے اوپر جزم آنی چاہیے تھی، تو وہ جو واو لگ گیا اس کے بعد جزم کو بدل دیتے ہیں پیش میں، تو افعلوا تو فعل کرو، الخیر نیکی کا، بھلائی کا، اچھے اعمال کرو، لعلکم لعل تاکہ کم تم سب تفلحون تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو مخاطب اور مضارع کی علامت آ گئی، واو جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، امن بھی ہماری زبان کا کلمہ، رکوع بھی، سجدہ بھی، عبادت بھی، رب بھی، فعل بھی، خیر بھی، فلاح بھی، سارے کلمات تو ہماری زبان کے ہو رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جاہدہ یجاہد جہادن، ہماری زبان کا کلمہ جہاد کرنا
کسی کام کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، صبر اور عزیمت کے ساتھ اس کام پہ لگے رہنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ وجاہد، جہاد کر، واو الف جمع کی علامت آ گئی، یہ امر ہے۔ جاہد، جہاد کر، جاہدو، جہاد کرو، فی اللہ، اللہ میں، یعنی اللہ کے حوالے سے جہاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ کتنی کرنی ہے؟ حق کا جہاد ہی، جتنا کہ اس جہاد کا حق ہے۔ میں نے بس اتنا کر دیا کافی ہو گیا، نہیں، یہ نہیں مانگا، طلب کیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہوا وہ ہستی اجتباکم، اجتبا یجتبی بار بار آ رہا ہے، مجتبا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، چن لیا ہے، مجتبا چنا ہوا، اجتبا اس نے چنا، کم تم کو، اس نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ کس کا اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ اپنے ذاتی کام کے لیے چن لے کہ میرے دین کو غالب کر دو۔ اس کے لیے پھر اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، وہ اور ما نہیں، اور نہیں، جعل نہیں بنایا، علیکم تم پر، فی الدین، فی میں، دینی الدین، اس دین کے اندر نہیں بنایا تمہارے لیے، من حرجن، کوئی بھی تنگی، تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں۔ اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کے اندر تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ تمہیں کہا ہے اتنا کام کرنا ہے، مستطاعتم، اس بات کا خیال رکھنا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا ہی اس جہاد کا حق ہوتا ہے، اتنی استطاعت پہلے اللہ دے چکا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رہے۔ ملت ابیکم، ملت وہی کلمہ جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ابی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم تمہارے، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو اور قائم ہو جاؤ۔ ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم، یہ باتیں نوٹ کر لینے والی ہیں، ہوا سماکم، سما اس نے نام دیا ہے، کم تم کو، المسلمین، الف لام لگا کر بتایا کہ تم مسلم ہو، یا نون جمع کی علامت ہے، تم سب کا نام مسلم ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے، حنفی مالکی نہیں ہے تمہارا نام۔ ہوا سماکم المسلمین، یہودی نصرانی نہیں ہے۔ من قبل پہلے بھی، من سے قبل پہلے، قبل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وفی ھذا، پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، یہودی نام اللہ نے نہیں رکھا، نصرانی نام اللہ نے نہیں رکھا، ابیونی نام اللہ نے نہیں رکھا، مارکس اللہ نے نام نہیں رکھا، یہ نام ہم نے خود رکھے، پہلے بھی اور اب بھی۔ فی ھذا یعنی اس امت کے اندر بھی، اس رسول کے زمانے میں بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، لیکونا، لام کے لیے، یہ فعل مضارع کی علامت، کون کا مطلب ہونا، لیکونا تاکہ ہو، الرسول، الرسول، رسول بھی ہو علیہ الصلوۃ والسلام، شہیداً علیکم، وہ بھی تم پر گواہ ہو۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، مسلم ہی تمہارا نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے،
लियकून الرسول शहीदन अलैकुम, कि रसूल तुम पर गवाह हो, वत्तकूनु, वो और ते तुम, कौन का मतलब होना और वाउल जमा की अलामत, और तुम सब भी हो शुहदा, गवाह बन जाओ। शहीद की जमा शुहदा, शुहदा गवाह बन जाओ तुम सारे के सारे, अलन्नासी, बाकी सारे लोगों पर, आइंदा क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए तुम गवाह बन जाओ कि आइंदा आने वाले भी मुस्लिम हैं, तुम भी मुस्लिम हो, और जो पिछले लोग थे वो भी मुस्लिम ही थे। फ़अक़ीमुस्सलाता, फ़ा पस अकीमु, अकिम कायम कर, कामा यकीमु, अकिम फ़ेल अमर आ गया, कायम करो, लेकिन वो जो मीम के ऊपर जज़म आनी थी वो पेश में बदल गई क्योंकि आखिर पे वाव आ गया। फ़अक़ीमू, तो कायम करो, अस्सलाता, नमाज को। नमाज के अंदर जितने कलिमात कहते हो, नमाज के अंदर जितने एक्शंस हैं, इन सब को अमल की दुनिया में कायम कर दो। व आतु अज़्ज़काता, और निज़ाम ज़कात को भी कायम कर दो। व आतु, अता करना, ये अलिफ और ते के साथ है, हम उर्दू में आइन और तोय के साथ कहते हैं, और वाव अलिफ तो जमा की अलामत है। अता कर दो तुम सब अज़्ज़काता, ज़कात को, वो सदक़ात जो अल्लाह ने लाज़मन करार दे दिए हैं कि ये तुमने सोने में से इतने, चांदी में से इतने, तुम्हारे पास इतना करेंसी हो, तुम्हारे पास इतना माल, भेड़ें हों, बकरियाँ हों, तुमने अल्लाह की राह में देना है, जो फ़र्ज़ कर दिए हैं उसको अज़्ज़का कहते हैं। इनसे अलावा जो हैं वो सब सदक़ात हैं। सदका तो ये भी है, लेकिन अज़्ज़का का है, ये वो जो नमू देती है, वो जो पाक कर देती है, ये वो चीज़ है। वातसिमू, एतासमा या तासिमू, मजबूती से पकड़ लो, चिमट जाओ, वावल जमा की अलामत, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, अल्लाह को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो, वाबिस्ता हो जाओ अल्लाह से, गैरों से कट जाओ। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा आका है। फ़नेमल मौला, फ़ा पस नेमा, बहुत ही अच्छा है, बेसा बहुत ही बुरा, हमने पढ़ा था, नेमा बहुत ही अच्छा है, अल मौला, असल मालिक, ये जो अल्लाह है ये बेहतरीन मौला है। वह नेमा, और बेहतरीन है, इससे अच्छा हो नहीं सकता, अन्नसीर, मददगार। अल्लाह अकबर। अल्लाह की राह में जहाद करो जैसा कि जहाद करने का हक है। उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर, सारी दुनिया पर अब ये ज़िम्मेदारी मोमिनों की हो गई है कि वो दूसरों पे गवाह हो जाएं। बस नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। वो तुम्हारा मौला बहुत ही अच्छा वो मौला है और बहुत ही अच्छा वो मददगार है। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए, क्या बात पूरी अंदर उतर रही है? क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें? अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और ये हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर। अलिफ लाम